کوثر شاف معاشر ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی اقدس و اعلیٰ واسطے۔ عزیز بھائیو، عزیز دوستو، سورہ الفتح اس سورہ مبارکہ دی پہلی آیت مبارکہ میں تواڈے سامنے تلاوت کیتی ہے۔ اللہ مالک کے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ صحیح اور کما حقہ بیان کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ اس تو قبل میں دعا کرنا کہ یا اللہ رمضان مبارک دے اس بابرکت مہینے دے اندر اور اس عظیم آخری عشرے دے آغاز دے اندر میرے اللہ تیرے جتنے بندے، جتنیاں میری ماما بہناں بزرگ بھائی بیمار نے، میرے اللہ کامل شفا عطا فرما۔ ہسپتالاں دے اندر، گھراں دے اندر جس بیماری دے اندر میرے اللہ مبتلا نے، اللہ تیرا پیارا نام ہے شافی ہے، تینوں اس تیرے سونے پیارے نام دا واسطہ ہے، سب مریضاں نوں کامل شفا عطا فرما۔ اور یا اللہ غزہ دے مظلوم مسلماناں دی مدد فرما، اور اسرائیل نو یا اللہ نشت و نابود فرما۔ یا اللہ مسلمان حکمراناں نو غیرت نصیب فرما۔ حضرات گرامی قدر، آج رمضان المبارک دا ماشاءاللہ آخری عشرہ دا آغاز ہو گیا ہے۔ آج دے دن اللہ پاک نے اسلام میں بہت بڑی فتح دے نال نوازیا۔ قرآن نے اس کو فتح مبین کیا۔ رب العالمین نے 20 رمضان مبارک نو مکہ پاک نو فتح فرمایا۔ نبی کریم علیہ السلام جس مکے دے اندر رات دے ہنیرے دے اندر، رات دی تاریکی دے اندر نکلے سن، اللہ پاک نے دن دے اجالے دے اندر 10,000 دا لشکر نبی پاک علیہ السلام نو اللہ نے عطا فرمایا، اور حضور 20 رمضان المبارک نو مکہ فاتح رنگ کے اندر داخل ہوئے، اور اللہ پاک نے اپنی خاص نصرت فرمائی کہ اللہ کریم نے مکہ المکرمہ نو فتح فرما دیا۔ حضرات گرامی قدر، 8 ہجری اور 10 رمضان المبارک نو نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ تو نکلے سن۔ ادھا پس منظر کچھ اس طرح ہے، 2 قبیلے سن مکے دے، ایک بنو بکر سے، ایک بنو خزاع سے۔ نبی پاک علیہ السلام نے جدو آپ علیہ السلام نے حدیبیہ دا معاہدہ فرمایا مشرکین مکہ نہ، ادو اختیار دیتا گیا کہ جس قبیلے دا دل چاہتا وہ ادا حلیف بن جائے۔ بنو خزاع نبی پاک علیہ السلام دے حلیف بن گئے، اور بنو بکر جڑے نے مشرکین مکہ دے حلیف بن گئے۔ گویا کہ حلیف دا معنی ہے سی کہ انہاں دے ہر دکھ درد دا اپنے حلیف جڑا گروپ کے ساتھی ہوئے گا۔ تو نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ دے اندر تشریف فرما سن، تے انہاں مکے والے شرارتاں کر کے تے بنو بکر والے جڑے نے انہاں نو غبار کے کھڑا کر کے بنو خزاع دے لوگاں نال مار کوٹ کیتی، زیادتی کی۔ عمر بن سلمہ بنو خزاع دا ایک بندہ وہ مدینہ منورہ چلا گیا، انہیں جا کے نبی پاک علیہ السلام کو دسیا کہ ساڈے نال ظلم ہویا، زیادتی ہوئی ہے، تسی ساڈے حلیف ہو۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام نے مشورہ فرمایا، آپ نے مشورے تو بعد فیصلہ کیتا کہ سانو بنو خزاع دی اساں مدد کرنی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، نبی پاک علیہ السلام نے تیاری دا آرڈر فرمایا۔ رب العالمین ایک منظر کشی اور اللہ ایک ماحول بدلن لگائے تاکہ آپ علیہ السلام بنا وجہ کسی تے چڑھائی نہ کرن۔ حالہ مکہ حق سی، بیت اللہ حق سی، مسلمانہ نہ ظلم و ستم ہویا سی، لیکن اس کے باوجود بھی نبی پاک علیہ السلام نے ادو تیاری کی تھی، ادو چڑھائی کی تھی جدو پہل مشرکین نے کی تھی۔ تو پھر نبی پاک علیہ السلام نے اپنے صحابہ نے مشورہ کر کے یہ فیصلہ فرمایا۔ تو رب العالمین نے رمضان مبارک دیا گھڑیاں دے اندر اپنے پیغمبر دی نصرت بھی فرمائی۔ نبی پاک علیہ السلام مدینہ منورہ تو نکلے اور مقامی جوفہ تے جا کے
حضور علیہ السلام چونکہ رمضان سی روزے نال سن، آپ علیہ السلام نے روزہ افطار فرماتا، صحابہ بھی روزہ افطار فرماتا۔ چند صحابہ نے سوچا کہ اسی نبھا سکنے ہیں روزہ، انہوں نے افطار نہ کیتا، تو نبی پاک علیہ السلام کو پتہ چلیا تے فرمایا جنہ میری سنت عمل کر کے روزہ افطار کرتا ہے نا انہوں نے اجر ملے گا، جنہ نبھان دے بارے سوچیا نا انہوں نے اجر نہیں ملے گا۔ یہی ساڈا دین ہے، اینوں ہی اسی دین مننے کہ نبی پاک علیہ السلام نے جنہیں روزہ افطار کرتا ہے تے اسی انہوں دین مننے۔ اور جنہ صحابہ نے کیا، حالانکہ حرج کوئی نہیں، نبی پاک نے حکم ہی نہیں دیتا، ایک ہوتا حکم دی ڈولی نہ فرمانی، آپ نے حکم ہی نہیں دیتا۔ صحابہ نے سرکار کو دیکھا حضور نے روزہ افطار کیتا، صحابہ بھی کرتا تے جنہ نہ کیتا نیت انہاں دی بھی چنگی سی کہ اسی نبھا سکنے ہیں، کوئی گل نہیں شام تک۔ آپ فرمائے انہوں کو اجر نہیں ملے گا۔ دین ہوئے جو نبی پاک علیہ السلام نے دسیا ہے، کر کے وکھایا، اندر جنہ وعدہ ہو سکتا ہے نام۔ آج معاشرے کے اندر جڑا سب تو بڑا بگاڑ ہے، فساد ہوئی ہے، جو کسی کا دل کرتا ہے یا بھی کر لیے تو ٹھیک ہے، نیکی ہے، قرآن ہی پڑھنے ہیں، اسی کہڑا کو غلط کام کرنے ہیں، دعائیں کرنے ہیں، وہی غلط کام ہے جڑا نبی پاک نے نہیں کیتا وہ غلط ہے۔ چاہے وہ قرآن پڑھتے ہو، چاہے کچھ سناتے ہو، جو سرکار نے نہیں کیتا وہ دین ہو سکتا نہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے گویا کہ حادث بیان فرما، خالص دین ہوئی ہے جو نبی پاک علیہ السلام نے امت کو سمجھایا ہے، بیان فرمایا، وہ دے علاوہ اور خالص دین ہو سکتا۔ اب دودھ دے گا نا، یہ دے تسی پانی پا لو، شہد پا لو، یہ دے تسی جو تہاڈا دل چاہتا ہے روح دا پا لو، دودھ خالص، حتیٰ کہ زمزم پا لو، دودھ خالص۔ اسی طرح دین جو نبی پاک نے دسیا ہے وہی خالص، جو دے کوئی اچھی تو اچھی، سونی تو سونی شاعری بنا کے وہ شامل کرو گے تو دین خالص رہے گا۔ اللہ تعالیٰ سانو خالص دین کی سمجھ عطا فرمائے، اچھی آمین کہتے۔ تو آؤ توجہ کرنا ذرا، نبی پاک علیہ السلام نے جس ویلے پروگرام بڑھایا نا، آپ نے فیصلہ کیتا، نبی پاک علیہ السلام نے صحابی سن حضرت حاتم بن ابی بلتا، انہاں یہ نبی پاک علیہ السلام نے گل انہاں مکے والوں نے کسی عورت دے رہ کے روکا تھا کہ تسی جا کے دسو کہ تہاڈے تے حملہ ہون لگا ہے۔ آپ علیہ السلام جدو بی بی رکا لے کے نکلی، اللہ نے نبی پاک علیہ السلام نے بطور وحی دس دیتا کہ سونے فلاں مقام روضہ خاک اتھے ایک عورت رکا تہاڈے رات لے کے جاندی پئی۔ حضور علیہ السلام نے حضرت حیدر کرار کو حکم دتا بھی جاؤ تسی جا کے فلاں مقام تے عورت رکا لے کے جا رہی ہے، او دے رکا لے لو۔ صحابہ گئے، حضرت مرسد، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ، دو صحابہ اور سن۔ حضرت حیدر کرار نے فرمایا بی بی تیرے کو رکا ہے، پہلی تے گل ہے کہ بی بی باقی روزہ خاک تے جتھے نبی پاک نے دسیا سی۔ آپ نے السلام نے صحابی جا کے فرمایا رکا کر دے، انہیں کہا میرے کو نہیں ہے گا۔ تو حضرت حیدر کرار فرمایا ساری کائنات جھوٹ بول سکتی ہے پر آمینہ دا لال جھوٹ، جیڑی زبان دین دستی ہے وہ جو غلط بیان نہیں ہو سکتی، رکا کٹ دے، وگرنہ عزت بھی کرانگے، ذلیل بھی کرانگے، رکا بھی لواں، عزت نہ دے دے۔ انہیں اپنی بالائیں جو میٹیاں جو رکا کٹ کے تے حضرت حیدر کرار دے حوالے کیتا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے کو رکا لے کے آگے، آپ نے حاتم بن ابی بلتا کو بلایا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے فرمایا حضور تسی حکم کرو تو ایک منافق ہو گئے انہوں قتل کر دیں گے۔ تو آپ علیہ السلام نے وجہ پوچھی، انہیں اپنی وجہ بھی بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا عمر حاتم بن ابی بلتا کو قتل نہیں کرنا، حاتم بن ابی بلتا جڑا نے بدری صحابی ہے، بولو یہ بدری صحابی تے بدر والے راباں دا کو تو جان کے ویکھیا ہے انہاں چ ایمان ہے گا تے میں رب انہاں تے قیامت تک راضی ہو گیا، اللہ راضی ہو گیا۔ وہ یار کسی تاریخ دے سہارے لے کے صدیق کی صداقت تے شک کر دے، میرا ابو بکر بدری نہیں، میرا عمر بدری نہیں، صحابہ بدری نہیں، اللہ نے آسمانہ تو جان کے
اللہ نے انہاں دی جنت دے ٹکٹ جڑے نے ونڈ دیتے نے، فرمایا جنتی نے، فرمایا کمی ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، حاتم بن ابی بلتہ قتل نہیں، یہ دا گناہ اللہ معاف فرمائے گا، اور ایک بدری صحابی جنتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے گویا کہ اللہ پاک نے ایک پورا سین بڑھایا، ایک سبب سی، اللہ پاک نے 20 رمضان المبارک نو مکہ المکرمہ دی فتح اللہ نے محمد پاک میں عطا فرمایا۔ آؤ توجہ کرنا ذرا، سرکار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ نبی پاک علیہ السلام دا نام آئی تے درود پاک محبت نہ پڑھیا کرو، ذوق شوق نہ پڑھیا کرو، آواز بلند پڑھیا کرو، جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک دے اللہ پاک نے قرآن پاک نازل فرمایا۔ اللہ کریم فرما رہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتَحًا مُبِينًا، اللہ پاک فرماتے نے اسی محبوب نو فتح مبین عطا فرمائی۔ اللہ پاک نے مکہ المکرمہ نو روشن واضح فتح عطا فرمایا۔ نبی پاک علیہ السلام نو میرے اللہ پاک نے تسلیاں دیتیاں سن، جدو نبی پاک علیہ السلام رات دے ہنیرے دے اندر ہجرت کر کے مدینہ پاک جا رہے ہیں، نبی پاک علیہ السلام دے نال صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام دے نال صدیق اکبر دا غلام، نبی پاک علیہ السلام دے نال نبی پاک علیہ السلام ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے کے جا رہے ہیں، تے نبی پاک علیہ السلام دیا نظرہ کعبۃ اللہ تے پیندیاں نے، نبی پاک علیہ السلام دیا اکھاں تے اندروں آنسو جاری ہو جاندے نے، کتے بندہ ایک نماز پڑھدا ہے اللہ لکھ بنا دیندا ہے، بندہ ایک نماز پڑھدا اللہ لکھ بنا دیندا ہے، کیونکہ تھا مکہ المکرمہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ دی زمین تے پہلا اللہ پاک دا گھر مکہ المکرمہ ہے، اللہ پاک نے لوگوں نے ہدایت دا ذریعہ بنائے، تے نبی پاک علیہ السلام مکہ المکرمہ تو جدا ہوندے پہنے اللہ نے ہجرت دا آرڈر فرما دیتا ہے، نبی پاک علیہ السلام دی آنکھاں دے اندروں آنسوؤں تے لڑیاں جاری نے، زارو قطار میرے پیغمبر روندے پہنے، اللہ پاک فرماتے محبوبہ پریشان ہون دی کوئی گل نہیں، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ کریم فرماتے نے سونیا مینوں مکے شہر دی قسم ہے، مکہ تیری ہے، اسی تانوں مکہ عطا فرماواں گے، رب نے ادوں میرے پیغمبر نال وعدہ کر لیا سونیا مکہ تیری ہے، اللہ پاک نے مکے نو فتح فرمانا سونیا تساں مکے آنا ہے، مکے دا اقتدار تے حکومت اللہ تانوں عطا فرما دینی ہے، نبی پاک علیہ السلام بچپن دے اندر نبی پاک علیہ السلام عثمان بن طلحہ نو فرمایا، آپ فرماتے ہیں عثمان مینوں کعبۃ اللہ دیاں چابیاں دے، میں کعبۃ اللہ دے اندر جانا چاہنا، عثمان بن طلحہ فرماتے نے مینوں اجازت نہیں، تانوں چابی نہیں دے سکدا، انہیں چابی دین تو انکار کر دیتا، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں عثمان میری گل سن لے، ایک وقت آن والا ہے جدو کعبے دیاں چابیاں محمد دے ہتھیں ہون گیاں، اللہ پاک مکے نو فتح فرما دے گا، یہ تسلیاں میرے پیغمبر نو سن کے اللہ مکہ پاک نو فتح فرما دے گا، نبی پاک اسلام ہجرت کر کے مدینہ پاک تشریف لے گئے، اللہ پاک نے مدینہ کے اندر رونقاں لاتیاں بہاراں لاتیاں، مدینہ پاک کے اندر مسلمان جناب دن بدن بدتے جا رہے ہیں، اور میرے پیغمبر نے سلام جدو بنو خزاعہ بندہ آیا کہ نبی پاک نے صحابہ مشورہ فرمایا، ادھر آسمانہ کو بادل دا ٹکڑا آ گیا، نبی پاک نے آسمان ملوے کیا، آپ فرماتے ہیں میرے صحابی ہو آج آسمان دا بادل دا ٹکڑا آیا ہے، اے بنو خزاعہ دی مدد دا پیغام دے کے آیا، مانا کیے اللہ کریم دی منشاہ میرے محبوب جی جا کے بنو خزاعہ والیاں دی مدد فرما دیو،
انہاں دی مدد کر دیو۔ نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ نال مشورہ فرمایا تے میرے پیغمبر نکل پے نے۔ نبی پاک علیہ السلام نکلے نے تے چلدیاں چلدیاں رستے دے اندر ایک قبر نبی پاک علیہ السلام نو نظر آئی۔ میرے پیغمبر قبر تے کھڑے ہو گئے تے رونا شروع کر دیتا۔ صحابہ اکرام حیران پریشان نے، نبی پاک علیہ السلام کی دی قبر تے رونا شروع کر دیتا ہے۔ صحابہ عرضہ کرتے نے اے کائنات دے امام نبیاں، نبیاں دے سلطان نبیاں۔ صحابہ اکرام نبی پاک دی ہر حرکت نوٹ کر دے، نبی پاک علیہ السلام دی ہر ادا تے غور کر دے۔ کہندے نے سونیا ایک کسی نصیباں والا کیڑا بختاں والا جدی قبر ہے جدے تے آنسو بہان دے پیو سونیا، جے کوئی رون والی گل ہے تے سانوں وی دسو۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے میرے صحابیو تانوں نہیں پتا یہ میری جمن والی ماں آمنہ دی قبر ہے۔ میری ماں بچپن دے اندر جدوں مینوں نال لے کے جاندی پئی سی، اللہ پاک دے تے فیصلے آ گئے، موت دے فیصلے آ گئے۔ اللہ نہ فیصلے نوں اگے پیچھے نہیں کرتا۔ قرآن کہندا ہے نما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ۔ موت آ کے رہنا، گھر ہو باہر ہو، جا کے مضبوط قلعے بنا لو۔ بعض نے ترجمہ کیتا ہے اگر تسی آسمان دیاں بدلاں دے اندر بھی جا کے برجاں دے اندر جا کے پناہ لے لو، موت پھر بھی آ جائے گی۔ یہ میری والدہ ماجدہ دی قبر ہے جنہیں بچپن دے اندر میں نے لوریاں دیتیاں، پیار کیتا، محبتاں کیتیاں۔ نبی پاک علیہ السلام دعاواں کرتے پھر آنسو بہان دے پے نے۔ قدر کریا کرو والدین دی جنہاں دے زندہ والدین نے۔ اللہ ذوالجلال دی قسم ہے اپنی ماں دی خدمت کر، نوکری کر، دعاواں لئیاں کر، ماں دیاں دعاواں لئیاں کر۔ اگر چاہنا ہے دنیا دے اندر عزت ملے، شرف ملے، بلندی ملے، رزق ملے، دولت ملے، اپنے امی ابو دی نوکری دیا کر، اللہ دنیا میں چنگی کرے گا، اللہ جنت دا داخلہ عطا فرمائے گا۔ دعاواں نہیں اگر نبی پاک علیہ السلام فرمایا جڑا باپ اولاد دے حق دے اندر دعا کردا ہے اللہ دی راضی نہیں کردا، قبول فرما لیندا ہے۔ یعنی باپ جڑی اولاد دے حق دے اندر دعا کردا ہے، آسماناں تو آواز آندی ہے تیرے حق دے اندر تیرے باپ نے دعا کیتی ہے، میں آسماناں تے قبول فرما لئیے۔ والدین دیاں دعاواں لیاں کرو، والدین دی عزت کریا کرو، قدر کریا کرو۔ اگر دنیا تو چلے جان تے دعا کریا کرو رب رحمہما کما ربیانی صغیرا۔ یہ دعاواں کریا کرو اللہ میرے ماں پیاں تے رحم فرما دے، فضل فرما دے۔ میرے پیغمبر اپنی امی کی دعاواں فرما رہے ہیں اور میرے پیغمبر دا سفر جاری ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام دے 10,000 صحابہ نال نے توجہ کرنا ذرا، جس مکیوں رات دے ہنیرے دے اندر نکلے نے دن دے چانن دے اندر میرے نبی صحابہ نو لے کے داخل ہو گئے، شام پہ گئی ہے۔ نبی پاک فرماتے ہیں صحابہ ہر بندہ اپنی جگہ تے اگ بال دے، یعنی 10,000 بندہ 10,000 جگہ تے اگ نو جلا دیتا گیا۔ ابو سفیان نے جدوں نظر ماری انج لگیا جویں لکھاں دی تعداد دے اندر نبی پاک دے صحابہ نال آ گئے نے۔ مکے والے ہتھیار سٹ دیتے، لڑائی بھی نہیں، ہلکی پھلکی جھڑپ ہوئی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نو اللہ پاک نے فتح عطا فرماتی۔ قرآن کہندا ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سونیا تسی دیکھو گے جے تسی غالب آؤ گے مکہ فتح ہوئے گا، سونیا بہاراں لگ جان گیاں، موجاں لگ جان گیاں، رحمتاں لگ جان گیاں، تہاڈے دین دی طرف لوگ گروہ در گروہ آن گے۔ نبی پاک علیہ السلام داخل ہو رہے نے، توجہ کرنا ذرا، اے صحابہ نو چاہ چڑھے نے، بہاراں مل گیاں، رونقاں ملیاں نے۔
جس مکے دے اندر ظلم و ستم ہوئے زیادتیاں ہوئی اللہ پاک نے اج اس مکے نو فتح فرما دیتا ہے نبی پاک دی صحابہ نو چاہ چڑے نے نبی پاک دا صحابی حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتا الیوم یوم الملحم الیوم تتحل الحرم اج سارے بدلے لواں گے جڑے ظلم ہوئے نے انہاں بلال نو کولیاں تے لٹایا زنیرہ دیاں کھاں کٹیاں انہاں صدیق اکبر دے گلے دے اندر رسا پا کے گھسیٹیا نہ نبی پاک علیہ السلام نو پتھر مارے سرکار تے گندیاں اجڑیاں سٹیاں انہاں خبیب نو مکے دے چوک دے اندر سولی تے لٹکایا انہیں بڑے ظلم کیتے نے الیوم یوم الملحم اج سارے بدلے چکاواں گے بدلے لواں گے نبی پاک علیہ السلام نو پتہ چلیا کہ صحابہ گلاں کرتے پے نے نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے میرے صحابی قریب آؤ میں محمد بدلہ نہیں لواں گا جو کہ قرآن کہندا سونیا فسبح بحمد ربک تو رب دی تسبیح بیان کر اللہ دی وڈیائی قرآن کر اللہ دی کبریائی تے وحدت تے تذکرے فرما اللہ کو معافیاں منگو اور دے سامنے سجدے دے اندر سر رکھ دیو جس اللہ نے نصرت عطا فرماتی کامیابی عطا فرما دیتی آپ فرماتے ہیں سعد میں محمد بدلہ نہیں لینا محمد معاف فرمائے گا میں بدلہ لین واسطے نہیں آیا میں اپنی شان و شوکت بڑھانے نہیں آیا میں اپنے آپ کو بڑا کرنے نہیں آیا میں تے اللہ دے سامنے اپنا سر چکا کے اس مالک کے سامنے آجی انکساری اپنے مالک کو مناواں گا راضی کراں گا اور تکبر غرور نہیں کراں گا جس اللہ نے محمد پاک نو مکہ المکرمہ دی عظیم فتح عطا فرمائی ہے میں خوشی دے وقت نچاں گا نہیں گاواں گا نہیں نچن گان دا سبق نہیں دیاں گا محمد سبق دے گا تے اللہ دے شکرانے دے سجدے اور نفلان دا آرڈر فرمائے گا ہندہ غیر مسلم سی ابو سفیان کہتا مسلمان ہو جا کہتی نہیں اگلے دن آپ بھی کلمہ پڑھی جائے آدھا ان کی پڑھے آدھی مسلمانہ دی خوشی کا انداز دیکھے دنے گھوڑے تے سوار سن رات نو اللہ دے حضور مصلی تے سوار سن اللہ سانو بھی مصلی نصیب ساڑھا ماحول ہی بڑھیا ہے جدو دل چاہتا بالکل جدو کو ٹائم ہوتا نا خوشی کا اس ویلے نا چنگے بھلے حاجی نماز جی خوشی کا موقع کی کوئی گل نہیں اب بچیاں ذرا کوئی نہیں ناچ کھیل لین کی آ جائے ڈھول شول کوٹ لوگ کی آ جائے خوشی ہے نا وہ خوشی دینے والا کون ہے اللہ بول دے اللہ تے پھر بغاوت کرنی چاہیے وہ خوشی دا معنی ہے اللہ دا شکر کرو دین نے